الحمدللہ اربعین نووی کی دوسری حدیث شرح کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواہ مسلم۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص خوب سفید کپڑوں اور سخت کالے بالوں میں نمودار ہوا۔ اس پر سفر کا کوئی نشان نہ تھا اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ٹیک دیے اور اپنی ہتھیلیوں کو اپنی دونوں رانوں پہ رکھا اور سوال کیا، اے محمد، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رمضان کا صوم رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچنے کی تم میں استطاعت ہے۔ اس نے کہا، آپ سچ فرماتے ہیں۔ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ خود سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق کرتا ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا، آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ آپ نے فرمایا، جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا، تو اس کی علامات کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چند علامات یہ ہیں کہ لونڈی اپنی آقا مالکن کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیر، ننگے بدن، فقیر اور بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ پھر وہ چلا گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ایک مدت تک منتظر رہا۔ پھر ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل تھے، تم کو تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت فرمایا ہے۔ اس حدیث کے فوائد و احکام۔ پہلا فائدہ،
یہ حدیث بہت عظیم ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے اندر اجمالی طور پر پورے دین کا ذکر ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل تم کو تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ دوسرا فائدہ، فرشتے کبھی انسانی شکل اختیار کر کے آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بکثرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ تیسرا فائدہ، طالب علم کو اپنے استاد کے سامنے بڑے ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ چوتھا فائدہ، اس حدیث میں اسلام کے 5 ارکان کا بیان ہے، جس کی تفصیل اگلی حدیث میں آ رہی ہے انشاءاللہ۔ پانچواں فائدہ، اس حدیث میں ایمان اور اسلام کے درمیان فرق کیا گیا ہے۔ اسلام اعضاء و جوارح کے ظاہری اعمال کو کہا گیا ہے، جبکہ ایمان میں قلبی اعمال ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ جب اسلام و ایمان کو اکٹھا ذکر کیا جائے تو دونوں دو الگ الگ مفہوم رکھتے ہیں، لیکن اگر صرف کسی ایک کا ذکر ہو تو اس کے اندر دونوں کا مفہوم شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اہل علم کا قول ہے ہر مومن مسلمان ہے اور ہر مسلمان مومن نہیں، کیونکہ ایمان جس کے دل میں رچ بس جائے گا وہ اسلام کے اعمال ضرور انجام دے گا، لیکن جو شخص اسلام کے ظاہری اعمال انجام دے رہا ہے ضروری نہیں کہ اس کا دل ایمان پر پوری طرح مطمئن ہو۔ چھٹا فائدہ، اعمال ایمان میں داخل ہیں، ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ساتواں فائدہ، ایمان کے 6 ارکان ہیں، اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور تقدیر کی بھلائی اور برائی پر ایمان لانا ہے۔ ایمان باللہ کے ضمن میں اللہ کے وجود، اس کی ربوبیت و الوہیت اور اسماء و صفات پر ایمان لانا داخل ہے، یعنی وہ سارے جہان کا پالن ہار ہے، تمام اگلوں پچھلوں کی عبادت کا تنہا مستحق ہے، 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر بلند ہے، اپنی ہر چھوٹی بڑی مخلوق اور کائنات کے ذرے ذرے کا اسے علم ہے، اس کی نظر سے کوئی چیز مخفی نہیں، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، اس کے پیارے پیارے نام اور بلند کمالات ہیں جو اس کے شایان شان ہیں، ہم ان پر ویسے ہی ایمان رکھتے ہیں جیسے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں خبر دی ہے، نہ اس کی کیفیت بیان کرتے ہیں اور نہ ہی مثال، نہ ہی اس کی تعویل کرتے ہیں اور نہ ہی تحریف و تعطیل۔ فرشتوں پر ایمان میں یہ بات شامل ہے کہ وہ اللہ کی ایک مخلوق ہیں، اس کے معزز بندے ہیں، وہ اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کرتے ہیں، کسی بھی حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، نور سے پیدا کیے گئے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، کسی اکتاہٹ کے بغیر شب و روز اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ وہ اتنی کثیر تعداد میں ہیں کہ ان کی گنتی اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ کچھ فرشتوں کے مخصوص کاموں کا ذکر بھی قرآن و حدیث میں آیا ہے، ان پر ایمان بھی فرشتوں پر ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کتابوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف رسولوں پر بہت سی کتابیں نازل فرمائیں۔ وہ سب حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ ان میں کچھ کتابوں کا نام ہمیں معلوم ہے، مثلا توریت و انجیل و زبور، ہم ان پر نام بنام ایمان رکھتے ہیں، اور بہت سی کتابوں کا نام ہمیں معلوم نہیں، ہم ان پر مجملاً ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ ایمان بھی رکھتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب، اس کتاب کے ذریعے تمام سابقہ کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں اور قرآن مجید ان سب پر حاکم اور فیصل ہے۔ رسولوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رسالت اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق ہے۔ ایک کی رسالت کا منکر تمام کی رسالت کا منکر مانا جائے گا۔ سب سے پہلے رسول نوح علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جن نبیوں اور رسولوں کا نام ہمیں معلوم ہے ان پر نام بنام ورنہ اجمالی طور پر ایمان رکھنا ہے، ان سے متعلق ثابت اور صحیح خبروں پر ایمان لانا ہے اور اپنی طرف بھیجے گئے رسول کی شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ یوم آخرت پر ایمان کے ضمن میں ان تمام باتوں پر ایمان لانا داخل ہے جو موت کے بعد قبر کے عذاب و آرام، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے، جزا و حساب اور جنت و جہنم وغیرہ سے متعلق قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ تقدیر پر ایمان اس بات کو شامل ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا اجمالی اور تفصیلی علم ہے، اس نے سب کچھ لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اس کی مشیت اور چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، نہ کوئی ذرہ اپنی جگہ سے اڑ سکتا ہے اور نہ کوئی پتا ہل سکتا ہے۔ کائنات کی تمام اشیاء اپنی ذات و صفات اور حرکات ہر اعتبار سے اللہ کی مخلوق ہیں۔ احسان کے لفظی معنی ہیں کسی کام کو عمدہ اور بہتر انداز میں کرنا۔ اصطلاح میں احسان کی دو قسمیں ہیں، ایک تو اللہ کی عبادت میں احسان جس کا اس حدیث میں ذکر ہے، یعنی اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ یقیناً تم کو دیکھ رہا ہے، یعنی بندہ ایسے شوق و رغبت سے اللہ کی عبادت کرے گویا وہ اللہ کو اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور اگر اس کو یہ مقام حاصل نہیں تو یہ یقین لازمی طور پر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ احسان کی دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملات میں حسن سلوک کا رویہ اپنایا جائے، ان کے ساتھ جود و سخا کیا جائے، ان کی مصیبتوں میں کام آیا جائے، ان سے مسکراہٹ اور خندہ پیشانی کے ساتھ ملا جائے اور دیگر تمام اعمال خیر انجام دیے جائیں۔ نواں فائدہ، قیامت کے قائم ہونے کا متعین وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس سے پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی وقت قیامت کے بارے میں ساری مخلوق کا علم یکساں ہے، اللہ کے سوا کسی کو اس کی خبر نہیں۔ جو شخص قیامت قائم ہونے والے وقت کے جاننے کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اور جو اس کے دعوے کی تصدیق کرے وہ گمراہ ہے، کیونکہ یہ غیب دانی کا دعویٰ ہے اور غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ 10واں فائدہ، عالم جواب نہ معلوم ہونے پر یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں، اس سے اس کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اس کی دینداری کی دلیل ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے وقت کا علم نہ ہونے پر صاف صاف کہہ دیا کہ جس سے پوچھا گیا وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ 11واں فائدہ، اس حدیث میں قیامت کی بعض علامات کا بیان ہے۔ نمبر 1، لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، یعنی فتوحات ہوں گی اور لونڈیاں بڑھ جائیں گی، اور ایسے ہی ان کی اولاد بھی۔ پھر ماں اپنے آقا کی لونڈی ہوگی، اور اس سے ہونے والی اولاد اس کے آقا کے درجے میں ہوگی۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ لونڈی سے بچی پیدا ہوگی اور وہ بڑی ہو کر ایسی امیر ہوگی کہ اپنی ماں جیسی لونڈیوں کی مالک ہوگی۔ گویا اس حدیث میں مال و دولت کی کثرت و فراوانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نیز بہت سے اہل علم نے اس حدیث کا یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ قیامت کے قریب اولاد نافرمان اور خودسر ہو جائے گی اور اپنے والدین کے ساتھ غلاموں اور لونڈیوں جیسا سلوک کرے گی۔ دوسری علامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ آپ ننگے پاؤں، ننگے بدن فقیر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ عمارتوں میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے، یعنی پست قسم کے لوگ سردار بن جائیں گے، اور مال کی اس قدر کثرت اور فراوانی ہو جائے گی کہ اونچی بلڈنگیں اور بلند و بالا عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے میں فخریہ مقابلہ کریں گے۔ 12واں فائدہ، لوگوں کی ضرورت کے مطابق عالم سے کوئی سوال کرنا بھی تعلیم دینے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ اس واقعے میں جبریل علیہ السلام نے صرف سوالات کیے تھے، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں فرمایا کہ وہ تم کو تعلیم دینے کے لیے آئے تھے۔